بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات آ رہی ہے۔ امسال 18 مارچ جمعہ کے دن گزار کر کے 14 شعبان کا دن گزار کر کے 15ویں شب آئے گی، اور سنیچر کو یعنی 19 مارچ کو یہ 15 شعبان کا دن ہوگا۔ تو 15ویں شعبان کی رات اور اس کا دن، اس سے متعلق شریعت میں ہمیں کچھ نفلی اعمال ملتے ہیں۔ شب برات کی فضیلت ملتی ہے اور 15ویں شعبان کا روزہ ملتا ہے۔ اس وقت امت مسلمہ میں اس کی بڑی اہمیت لوگوں کے نگاہ میں ہے، اور عام مسلمان چاہے وہ سال بھر نمازوں کی طرف توجہ نہ دیں، اس میں خوب نفل پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور چاہے وہ عشاء اور فجر میں نہ جاگیں لیکن شب برات میں جاگ رہے ہوتے ہیں۔ یہ دراصل اعتدال سے ہٹنے والی بات ہے۔ جس چیز میں اللہ کی پکڑ ہے اس کی طرف دھیان ہی نہیں ہے۔ 5 وقتہ نماز میں سے کوئی نماز چھوڑیں گے، اللہ کی پکڑ ہے، اور پوری رات آپ شب برات میں سوتے رہیں، عشاء اور فجر نہ چھوڑیں، پوری رات سوتے رہیں، کوئی اللہ کی پکڑ نہیں ہے۔ آپ 15ویں شعبان کا روزہ نہ رکھیں، کوئی پکڑ نہیں ہے۔ تو یہ چیزوں کو اپنی اصل سے ہٹا دینا اور نفلی چیزوں کو اہمیت دینا اور فرائض کو جو ہے اہمیت نہ دینا، یہ عوام الناس کی سخت بھول و غلطیوں میں سے ہے۔ ہمارے علماء، ائمہ، خطبہ، واعظین کو اس پر تنبیہ کرنی چاہیے، جمعہ کے خطبات میں کہنا چاہیے کہ بھائی اصل چیز جس کی طرف توجہ دینا ہے وہ فرائض ہیں، واجبات ہیں، کرنے کے ضروری کام ہیں۔ نفلی چیزوں کو بھی توجہ دیں لیکن نفلی چیزوں پر ہی فوکس رہے اور فرائض و واجبات کو نظر انداز کریں، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ تو بہرحال جو شب برات آ رہی ہے اس میں کرنا کیا ہے؟ اولاً تو ہم یہ بتلا دیں کہ شب برات، یہ جو شب برات ہے، لیلۃ البراہ، لیلۃ المبارکہ، اس کی فضیلت میں اختلاف ہے۔ ایک تو شب قدر ہے جو رمضان میں آتی ہے، تو شب قدر میں تو بالکل لوہا لاٹ معاملہ ہے، متفق علیہ ہے شب قدر کی فضیلت۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، پوری سورہ قدر جو ہے شب قدر کی فضیلت میں ہے جو رمضان میں آتی ہے۔ شعبان میں جو رات آتی ہے 15ویں شعبان کی، اس کی اسپیشل کوئی فضیلت ہے کہ نہیں ہے؟ تو قرآن کریم میں تو صراحت کے ساتھ نہیں ہے۔ جیسے شب قدر کی فضیلت صراحت کے ساتھ ہے، ایسی شب برات کی فضیلت صراحت کے ساتھ نہیں ہے۔ البتہ بعض مفسرین نے سورہ دخان کی شروع کی آیتوں میں اس کو شب برات کا مصداق قرار دیا، لیلۃ مبارکہ کو۔ تو اختلاف کے ساتھ باقی قرآن میں کسی چیز کا مذکور نہ ہونا یہ اس کی فضیلت کو ختم نہیں کرتا۔ بہت سی چیزیں قرآن میں نہیں ہوتی، تو مثلا بھینس کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے، سب بھینس کھا بھی رہے ہیں اور دودھ پی بھی رہے ہیں لیکن تذکرہ قرآن میں نہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ قرآن میں جس کا تذکرہ نہ ہو تو وہ چیز غلط ہو جائے یا ثابت نہ ہو۔ احادیث پاک بھی تو دلیل ہے، اجماع بھی تو دلیل ہے، قیاس بھی تو دلیل ہے۔ تو بہرحال شب برات کا تذکرہ ہمیں حدیثوں میں ملتا ہے، اگرچہ وہ حدیثیں ضعیف بھی ہوں، لیکن جب حدیثیں کئی ایک ہو جاتی ہیں تو وہ ضعیف بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اور پھر ضعیف بھی ہونے کے باوجود عمل کرنے میں جہاں محدثین کسی حدیث کو ضعیف لکھتے ہیں وہاں یہ بھی اصول لکھتے ہیں کہ ضعیف احادیث عمل کرنے کے لیے ضعیف احادیث کافی ہیں، یعنی فضیلت حاصل کرنے کے لیے ہم ضعیف حدیثوں پر عمل کر سکتے ہیں۔ لہذا ہم شب برات کو جاگیں اس نیت کے ساتھ کہ اس کی فضیلت اگر ہوگی تو ہم اس کے پانے والے بن جائیں گے۔ اس لیے جو ہے شب برات کو جاگنا، کرنا کیا چاہیے؟ ہم نے ایک ویڈیو میں اس کا جو ہے آپ دیکھ لیں، وہ ویڈیو بھی اہم تھی۔ گزشتہ سال ہم نے ویڈیو میں عرض کیا تھا کہ 3 کام کرنے کے ہیں اور 3 کام نہ کرنے کے ہیں۔ 3 کام جو کرنے کے ہیں وہ ہے رات کی عبادت، تلاوت کریں، تسبیح پڑھیں، صلاۃ التسبیح پڑھیں، اور جو ہے دعا مانگیں، درود شریف پڑھیں، استغفار کریں، نفل نمازیں پڑھیں۔ لیکن جو بھی عبادت کریں انفرادی ہے، اجتماعی کوئی عبادت نہیں ہے۔ اور یہ تو رات کا جاگنا ایک عمل ہو گیا۔ دوسرا عمل ہے رات کو قبرستان خاموشی کے ساتھ جانا۔ یہ جو دھوم دھکڑ ہو رہا ہے، میلہ ٹھیلا ہو رہا ہے قبرستانوں میں، ایسے موقع پر نہیں جانا چاہیے۔ بالکل شروع میں چلے جائیں، مغرب بعد ہو کر آ جائیں۔ یہی کہ نہ جائیں، ہر سال جانا سنت نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام 1 سال گئے تھے، تو کبھی چلے جائیں سنت کی نیت سے کسی 1 سال، وہ بھی جو ہے مجمع لگا کر نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، نہ آپ نے کسی کو بلایا اور نہ کسی کو بتایا، خاموشی کے ساتھ گئے تھے، خاموشی کے ساتھ آ گئے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دیکھا، پوچھا، تو اس پر آپ نے بتا دیا کہ شب برات ہے آج۔ اور یہ 2 عمل ہو گئے، قبرستان جانا دوسرا عمل۔ تیسرا عمل ہے 15ویں شعبان کا روزہ۔ 15ویں شعبان کے روزے کے بارے میں شدید اختلاف ہے، کیونکہ اس پر صرف ایک ہی حدیث ہے،
وہ بھی ضعیف ہے ابن ماجہ میں، لیکن جیسا کہ عرض کیا گیا ضعیف حدیث پر بھی عمل کرنے کی گنجائش ہوتی ہے، لہذا نفل کی نیت سے روزہ رکھ لیں۔ اگر 3 روزے اس نیت سے رکھ لیں 13، 14، 15 کے مہینے کے 3 روزے بھی مستحب ہوتے ہیں تو اور اچھا ہوگا۔ تو بہرحال یہ 3 عمل تو کرنے کے ہوئے، باقی 3 عمل جو نہ کرنے کے ہیں اور امت کر رہی ہے اس لیے اس کو بطور خاص عرض کیا جا رہا ہے۔ 3 عمل جو نہ کرنے کے، نمبر 1 آتش بازی، اس سے اپنے کو، بچوں کو، محلوں کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسراف ہے، فضول خرچی ہے، گناہ ہے، ایذائے مسلم ہے، بیماروں کو تکلیف ہوتی ہے، پیسہ برباد ہوتا ہے، لوگوں کو، راستہ چلنے والے مسافروں کو زحمتیں ہوتی ہیں، لہذا آتش بازی یہ سری گناہ ہے، یہ دیوالی کی نقل ہے، لہذا ہم جو ہے اپنی عبادتوں میں غیروں کی نقالی نہ کریں۔ دوسرے، دیے جلانا، موم بتی جلانا، روشنی بڑھانا، چراغاں کرنا، یہ بھی فضول خرچی میں آتا ہے۔ ایک دیا بھی، ایک چراغ بھی اگر نبی کریم علیہ السلام نے یا آپ کے عہد مبارک میں یا عہد صحابہ میں یا بزرگان دین یا اولیاء کرام نے اضافہ کیا ہو تو ہم بھی کرتے، لیکن کوئی بھی ثابت نہیں۔ ہم کوئی ایسا عمل نہ کریں جو ہمارے بزرگوں نے، اسلاف نے نہیں کیا، لہذا چراغاں نہ کریں اور سجاوٹ میں کوئی اس طرح کا اضافہ نہ کریں۔ دل کو سجانا ہے، دل میں کو روشن کرنا ہے، باہر کی روشنی سے دل تاریک رہے تو کیا فائدہ ہوا باہر کی روشنی سے۔ اور تیسرا عمل جو ہمیں نہیں کرنا ہے، سنت سمجھ کر کے پکوان پکانا۔ حلوے پکائے جا رہے ہیں صاحب، حلوے مانڈے ہو رہے ہیں، بھائی آپ 360 دن میں روزانہ حلوہ پکائیں، جائز سمجھے، جائز عمل ہے، اللہ نے حیثیت دی ہے، آپ روزانہ اچھا کھائیں پکائیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن شب برات کو یہ سمجھنا کہ حلوہ پکانا سنت ہے، جیسا کہ بعض جاہل مقرر جو ہے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا دانت توڑ لیا تھا اور پھر حلوہ نوش فرمایا تھا، لہذا جو ہے اویس قرنی کی یہ سنت ہے۔ جب نبی کریم علیہ السلام کے دندان مبارک کے ٹوٹنے کی خبر پہنچی تھی، کہاں کی اینٹ کہاں کا روڑا، بہان بتی نے کنبا جوڑا۔ غزوہ احد پیش آیا ہے شوال کے مہینے میں، جو عید کے بعد، رمضان کے بعد کا مہینہ کہلاتا ہے، عید کا مہینہ۔ اس میں 17 تاریخ کو غزوہ احد پیش آیا، اس میں نبی کریم علیہ السلام کے دانت ٹوٹے اور نبی کریم علیہ السلام کو زخم لگا، تکلیف ہوئی۔ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وجہ سے دانت اپنے توڑ لیے ہو، ہم کہتے ہیں واقعہ صحیح ہو بھی ہو، لیکن یہ کب کا واقعہ ہے؟ دانت پہلے توڑے بعد میں حلوہ۔ آپ اتنا پلنگ توڑ حلوہ تیار کرتے ہیں کہ دانت توڑ پہلے، کہ یعنی حلوہ کھانے سے دانت ٹوٹے، پہلے دانت نہیں توڑتے آپ۔ تو بہرحال یہ شیطان کا بہکاوا ہے کہ جب ثقیل حلوہ کھائیں گے تو رات کو جاگیں گے کیسے، نمازیں کیسے پڑھیں گے، عبادتیں کیسے کریں گے؟ جب بھاری غذا کھا لیں گے، مرغن والا حلوہ کھا لیں گے تو نیند آ جائے گی۔ تو یہ شیطان نے پٹی پڑھائی ہے، لہذا اس حلوے کا کوئی جوڑ اس سے نہیں ہے۔ اور آپ ویڈیو ہماری دوسری دیکھیے گا، اس میں ہم نے ذکر کیا ہے کہ اصل میں یہ شیعوں کی دین ہے، ان کے امام غائب کی جو ہے اس میں پیدائش ہے 15 شعبان میں، اس کی وجہ سے یہ حلوہ بناتے ہیں، اور شیعوں نے جو اہل سنت الجماعت پہ مر دیا، بیوقوف بنا دیا، جیسے رجب کے کنڈے میں یہی حشر ہوا ہے۔ تو بہرحال ہم تفصیل میں نہیں جاتے ہیں۔ تو یہ 3 کام سے اپنے کو بچانا چاہیے۔ سنت سمجھ کر حلوہ نہ بنائیں، اور کبھی بھی حلوہ بنائیں جائز ہے، لیکن سنت سمجھ کر کے حلوہ وغیرہ بنانے کا اہتمام نہ کریں، اور جو ہے آتش بازی سے اپنے کو بچائیں، اور جو ہے سجاوٹ میں جو دیا روشنی بڑھاتے ہیں اس سے اپنے کو بچائیں۔ باقی جو کرنے کی 3 باتیں تھیں وہ بتا دی گئی، ان کا اہتمام کر سکتے ہیں۔